السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ ایموشنل، کیونکہ ڈاکٹر نے مہروز کے برین ٹیومر کے آپریشن کے لیے وقت دے دیا ہے، جس کے لیے مہروز کو 2 دن بعد ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا ہے۔ اب جب مہروز کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس محض 2 دن بچے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا میکسیمم ٹائم اینی کے ساتھ گزارے اور ہاسپٹل جانے سے پہلے اینی کی زیادہ سے زیادہ وشز کو پورا کر سکے۔ جیسا کہ اینی کے شوق ہیں، لیٹ نائٹ تک اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومے، لانگ ڈرائیوز پہ جائے، اسٹریٹ فوڈ کھائے، جبکہ دوسری طرف مہروز کی ماں جب دیکھتی ہے کہ مہروز ڈیلی ہی لیٹ نائٹ گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مہروز کی صحت کو لے کر کہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے میں محض 2 دن بچے ہیں، بجائے ریسٹ کرنے کے مہروز اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے۔ لیکن مہروز کی ماں جب اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنی ماں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ماں، آپ نے سنا نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ جسٹ 50% چانسز ہیں آپریشن کے بعد میرے سروائیو کرنے کے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں آپریشن کے بعد زندہ واپس آتا بھی ہوں یا نہیں۔ میرے پاس بھی تو زندگی کے یہی 2 دن بچے ہیں، میں ان 2 دنوں کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں، اینی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، ایک ایک لمحے کو اینی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اب مہروز کی ماں ایک طرف تو اپنے بیٹے کی طبیعت کو لے کر پریشان بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس بات پر خوش بھی ہے کہ فائنلی میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی کے آثار تو نظر آئے، کیونکہ جب سے مہروز کو اپنے برین ٹیومر کا پتہ چلا تھا اس نے تو ہنسنا، بولنا، کمرے سے نکلنا سب کچھ ہی جیسے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اینی کے ساتھ تو مہروز کی مسکراہٹ واپس آ چکی ہے اور اس کے چہرے پر ہر وقت خوشی کے رنگ جھلملاتے رہتے ہیں۔ لیکن اسے اینی پر بہت غصہ آتا ہے کہ چلو مہروز تو خیال نہیں رکھتا، کم سے کم اینی کو تو خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت میرے بیٹے کو باہر لے کر گھومتی رہتی ہے۔ اب مہروز کی ماں کو یہ تو نہیں پتا کہ اینی تو خود بھی مہروز کو ہر وقت آرام کی تلقین کرتی ہے، یہ تو مہروز ہی ہے جو اینی کو فورس کر کے باہر لے جاتا ہے کہ پلیز میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہاری میکسیمم خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مہروز کے دل میں تو جیسے یقین بیٹھ چکا ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا، اور اس وقت اسے اپنی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد اینی بالکل اکیلی رہ جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی۔ اپنی ماں کا برتاؤ بھی وہ اینی کے لیے دیکھ ہی چکا ہے کہ وہ اینی سے کبھی بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی، اور مہروز نہیں چاہتا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی اینی کو اس گھر سے نکالے یا اینی در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ اس لیے مہروز نے نہ تو اپنی ماں کو بتایا ہے نہ ہی اینی کو بتایا ہے، لیکن وہ اپنی وصیت لکھوا چکا ہے جس میں مہروز نے اپنی تمام جائیداد اینی کے نام کر دی ہے۔ اور مہروز کو یہ فکر بھی اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے کہ اینی جس قدر مجھ سے محبت کرتی ہے، کہیں میرے جانے کے بعد وہ اکیلی نہ رہ جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اینی اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارے، پھر سے کسی سے شادی کرے اور اینی کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں ہوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اسی لیے وہ اینی سے بار بار یہ وعدہ لیتا ہے کہ اینی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پلیز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اکیلی نہیں رہو گی، اپنی تمام خواہشات پوری کرو گی، اپنی پینٹنگز کے شوق کو پورا کرو گی اور اپنی اسٹڈیز کو بھی کمپلیٹ کرو گی۔ لیکن اینی کو تو مہروز کی یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی تو مہروز کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے مہروز سے یہ باتیں کرنے پر خفا ہو جاتی ہے اور پھر اسے یقین دلاتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے، اپنے بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی خوشیاں مل کر دیکھیں گے۔ مہروز افسردہ سا ہو کر اینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، لیکن زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف دردانہ کا پلان چونکہ ناکام ہو چکا ہے مہروز اور اینی کو جدا کرنے کا، تو وہ تو شدید پیچ و تاب کھاتی ہے۔ آئمہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب تو لگتا ہے آپ کے پلانز میں دم ہی نہیں رہا، اینی اور ایمن کو اس گھر سے نکالنے کا آپ کا خواب لگتا ہے محض خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ دردانہ بھی حیران ہے کہ اچھی خاصی بات تو طلاق تک پہنچ گئی تھی،
کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں اینی کے ماں باپ کے، اب پتہ چل بھی چکا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، پھر بھی اپنی بیٹیوں کو یہیں چھوڑ کر چل دیے۔ انہیں تو چاہیے تھا ہنگامہ کھڑا کرتے، پولیس لے کر آتے تاکہ فاخرہ آپی کو اپنی انسلٹ کا احساس ہوتا اور خود ہی ہاتھ پکڑ کر اینی اور ایمن کو گھر سے باہر دھکا دے دیتی۔ بہرحال وہ سوچتی ہیں کہ مہروز تو اینی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو بھی گیا تھا، لیکن فاخرہ باجی کی وجہ سے ہی سارا پلان چوپٹ ہوا۔ بھلا انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس وقت یہ بات کرنے کی کہ اگر مہروز اینی کو طلاق دے گا تو شہر یار بھی ایمن کو طلاق دے گا اور آپ اپنی دونوں بیٹیوں کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ بھائی فی الحال اینی کو تو یہاں سے دفع ہونے دیتی، بعد میں ہم ایمن کا بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے۔ لگتا ہے ان دونوں بہنوں کو اس گھر سے نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے، مجھے کوئی اور تگڑے قسم کا پلان بنانا ہوگا۔ تو آئمہ اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ فی الحال تو آپ کے سارے پلان آپ ہی کے خلاف جا رہے ہیں، اگر آپ اتنی اچھی پلانر ہوتی تو آج ایمن کی جگہ میں شہر یار کی بیوی ہوتی۔ دردانہ کو تو اپنی بیٹی کی طنز سننے کے بعد بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ بہرحال آئمہ کہتی ہے کہ فی الحال آپ اینی اور ایمن کو یہاں سے نکالنے کے پلانز چھوڑیں، کوئی ایسا پلان بنائیں کہ عفان کی میرے ساتھ جلد سے جلد شادی ہو سکے۔ تو دردانہ بھی اپنی بیٹی سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لیتے ہوئے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، پہلے ایک بات ڈیسائیڈ تو کر لو کہ تم شہر یار سے شادی کرنا چاہتی ہو یا عفان سے۔ آئمہ کہتی ہے امی شہر یار نے تو اب ایمن سے شادی کر لی ہے، اس سے تو شادی ناممکن ہے، اب عفان ہی رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ فاخرہ خالہ اس کی شادی کہیں اور کرا دیں، آپ فاخرہ خالہ کو کنونس کریں کہ میں ہی ان کے لیے سب سے بہتر بہو ثابت ہو سکتی ہوں۔ میں نے تو عفان کو پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں وہ تو وہاں سے اٹھ کر ہی آگے چل دیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی طرح سے میری اس سے شادی ہو جائے، بے شک اس کے ساتھ زبردستی ہو، اس کے بعد میں خود ہی اس کو سیٹ کر لوں گی۔ اور اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو خود سوچیں کہ خالہ کا ساری زندگی ہم پر احسان رہے گا کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا دیکھ کر اپنے گھر میں سہارا دیا۔ ہاں لیکن اگر میری عفان سے شادی ہو جاتی ہے اور میں اس گھر کی بہو بن جاتی ہوں تو پھر میں اور آپ پورے حق کے ساتھ اس گھر میں رہ سکیں گے۔ دوسری طرف مہروز اور اینی ایک دفعہ پھر رات کو اٹھ کر باہر گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور فاخرہ بیگم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو شدید پیچ و تاب کھاتے ہوئے عفان کو بلا لیتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھا ہے اس لڑکی کو، پھر سے میرے بیٹے کو باہر لے کر چلی گئی ہے، اسے ذرا احساس نہیں ہے کہ مہروز کے آپریشن کا دن قریب ہے۔ تو عفان اپنی ماں کی بات سننے کے بعد انہیں سمجھاتا ہے کہ امی آپ اینی اور ایمن بھابی کے خلاف اتنا نیگیٹو آخر کیوں سوچتی ہیں؟ یقین کریں کہ مہروز بھائی خود ہی باہر جانا چاہتے ہیں، میں نے کافی دفعہ اینی بھابی کو دیکھا ہے، وہ تو انہیں باہر نکلنے سے تھکنے سے بہت منع کرتی ہیں۔ فاخرہ بیگم کو تو پہلے ہی غصہ تھا کہ مہروز اور شہر یار اپنی بیگمات کی زبان بولنے لگے ہیں، لیکن جب عفان کو بھی اپنی بھابیوں کے فیور میں بولتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ عفان میں نوٹ کر رہی ہوں کہ اب میرے حکم کی وہ ویلیو نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ اینی اور ایمن کو اپنی بہوئیں بنا کر میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ تو ناظرین اب آنے والی ایپیسوڈ میں مہروز کا آپریشن دکھایا جائے گا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مہروز کا آپریشن کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔